بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان حیدر۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ڈاکومنٹری ہے اس میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے خلاف جو ایک جنگ شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے آج میں آپ کو مکمل طور پر تمام حقائق سے آگاہ کروں گا۔ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ معلومات پر مبنی مزید ویڈیوز اور انفارمیٹو ڈاکومنٹریز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 4 نومبر 2017 کو سعودی عرب میں شروع ہونے والے آپریشن میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور کچھ قتل ہوئے۔ تمام نجی جہازوں کو پرواز کرنے سے روک دیا گیا اور جیسے ہی کسی شہزادے نے بھی جہاز یا ہیلی کاپٹر پر فرار ہونے کی کوشش کی اس کو وہی مار گرایا گیا۔ ناظرین، درجنوں شہزادوں، وزیروں اور مذہبی رہنماؤں کو گرفتار کر کے ریاض کے ریٹز کارلٹن ہوٹل کی لابی میں نظر بند کرتے ہوئے ہوٹل کی سخت ترین سیکیورٹی میں محصور کر دیا گیا۔ ناظرین، مغربی ذرائع ابلاغ کو زیادہ تشویش 2 افراد کی گرفتاری پر ہوئی۔ ان میں پہلے تھے شہزادہ ولید بن طلال، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین جہاز ہے اور وہ ایپل سٹی گروپ اور امریکی نیوز کارپوریشن کے بڑے حصص کی ملکیت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، ولید بن طلال کا نام دنیا کے 50 امیر ترین اشخاص میں بھی شامل ہے، جبکہ دوسرا شہزادہ تھا سعودی بن لادن گروپ کا مالک، جس کے اثاثوں میں تعمیرات کے بڑے پروجیکٹ اور مشرق وسطی کا سب سے بڑا سیٹلائٹ نیٹ ورک MBC بھی شامل ہیں۔ چند ماہ قبل سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر داخلہ محمد نائف کو برطرف کر کے شاہ سلمان نے اپنے بیٹے سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا تھا۔ تمام تر سرکاری خبروں کے برعکس ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق ان کو ایک محل میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور ابھی تک وہ زیر حراست ہیں۔ ہفتہ 4 نومبر کو ہونے والے کریک ڈاؤن میں زیادہ اہم گرفتاریاں شہزادہ مطب بن عبداللہ کی تھی، جو سعودی نیشنل گارڈ کا کمانڈر تھا۔ اس کی گرفتاری پر بہت سے مبصروں کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ واقعہ کرپشن کے خلاف کوئی آپریشن نہیں تھا بلکہ ایک محالاتی بغاوت تھی جو شاہی خاندان کے اندر سے ابھری تھی اور اس کو کچل دیا گیا۔ اس آپریشن میں 2 بیرونی ممالک کی عسکری قوتوں کے کردار کی خبریں بھی زوروں پر ہے۔ آل سعود خاندان کی تاریخ میں یہ ایک حیران کن واقعہ ہے اور اس کی حامیوں کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہے۔ تقریباً 90 سال سے اس خاندان کی بادشاہت سعودی عرب پر حاکمیت کرتی چلی آ رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کی پسندیدہ بیگم حفصہ بنت احمد الصداری کے 7 بیٹوں اور ان کی اولاد میں زیادہ تر طاقت کے اہم ستون تقسیم ہوتے چلے آئے۔ ان میں سے ایک شہزادہ سلطان 48 سال تک وزیر دفاع رہا۔ شہزادہ نائف اور بعد ازاں اس کے فرزند محمد بن نائف کے پاس زیادہ تر وزارت داخلہ کا قلمدان رہا۔ 1963 سے اب تک وزارت دفاع اور فوج کی کمان شہزادہ عبداللہ کی اولاد کے پاس تھی۔ اب یہ 3 ریاستی ستون شاہ سلمان کے 32 سالہ بیٹے محمد بن سلمان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ جب سے طاقت شہزادہ بن سلمان کے پاس منتقل ہوئی ہے، سعودی عرب کی خارجی، اقتصادی اور سماجی پالیسیوں میں جارحیت پر مبنی ایک نمایاں شدت آ گئی ہے۔ اور اسی نے سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ خواتین کو گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت دی ہے، تو دوسری جانب یمن پر 2.5 سال قبل حملہ کرانے میں بھی محمد بن سلمان کی جارحانہ پالیسی کار فرما رہی ہے، جس سے پہلے سے موجود خطے کا حلف شار مزید خون ریز ہو گیا ہے۔ ناظرین، 2015 سے اب تک اس یمنی جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یمنی حوثی ابھی تک شمالی یمن اور دارالحکومت صنعا پر قابض ہیں۔ اسی طرح اسی سال قطر پر اقتصادی، آبی اور ہوائی راستوں پر جو پابندی لگائی گئی وہ بھی قطر کے شاہی خاندان کو جکانے میں ناکام رہی ہے۔ دوسری جانب طویل عرصے سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سرد جنگ اور پورے خطے کے ممالک میں پراکسی لڑائیاں بھی شدت اختیار کر گئی ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری کا پچھلے ہفتے ملک سے فرار ہونا اور اسی لڑائی کا نتیجہ اور لبنان میں ایران کی بڑھتی ہوئی بالادستی کو ظاہر کرتا ہے۔ سعد الحریری نے بھی 2011 میں تیونس کے صدر زین العابدین کی طرح معزول ہونے کے بعد سعودی عرب ہی آن پڑاؤ ڈالا ہے۔ شاہی خاندان میں تنازعات اور تضادات کے پھٹنے اور مزید انتشار کے امکانات کی بنیادی وجہ معاشی بحران میں شدید اضافہ ہے۔
नाज़रीन, तेल की कीमतों के गिरने और माशी गिरावट के दौर में शाही खानदान और सऊदी अशराफिया के बेदरेग अखराजात से न सिर्फ सऊदी खजाना बहुत गिर गया है और पिछले चंद सालों से सऊदी हुकूमत IMF और दूसरे मालियाती इदारों से बड़े कर्जे लेने पर मजबूर हुई है। इस खसारे में ज्यादातर बढ़ोतरी की वजह वो भारी असला है जो अमेरिकी और दूसरी असलासाज इजारादारियों से मुसलसल खरीदा जा रहा है। सऊदी अरब इस खरीदारी से दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जदीद और महंगा असला खरीदने वाले ममालिक में शामिल हो चुका है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मगरबी इक़्तिसादी माहिरीन की मुशावरत से इस बहरान से निकलने के लिए माशियत की निजकारी और इसके ढांचे तब्दील करने की जो पॉलिसी अख्तियार करना शुरू की है, इनसे ये बहरान हल होने की बजाय ज्यादा इंतशार होता जा रहा है। हालिया माहलाती अरामाको की निजकारी का आगाज कर दिया गया है और ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनी है। अरामाको की निजकारी के मसले पर और बिन सलमान की दूसरी सलाहत भी इन शाही खानदान के तनाजात का बायस बनी है। लेकिन मसला ये है कि शाही खानदान जैसे पहले शाह खर्चियों वाली जिंदगी गुजार रहा था, अब ये मुश्किल होता जा रहा है और बिन सलमान की सलाहत भी इस इक़्तिसादी ज़वाल को रोक नहीं सकेंगी। ये शहजादे इन मुश्किलात के खौफ और दबाव से आपस में दस्तो गिरबां हैं। नाज़रीन, इस निजकारी से पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिस तरह सऊदी मालियाती खसारों का आंधा कुआं मजीद गहरा होता जा रहा है, इसमें इस पैसे के गर्क होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ साथ तेल पर मैशत के इंसार को मुंतकिल करने के लिए दूसरे दोहिकल सनती मंसूबों का ऐलान किया गया है। साम्राज्यी इजारादारियों को सऊदी अरब में मजीद सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए जिन सहूलियात और रियायतों का ऐलान किया जा रहा है, उससे सऊदी मैशत को कम और साम्राज्य को ज्यादा मुनाफे हासिल होंगे। ट्रम्प अपने और मोहम्मद बिन सलमान से गहरे याराने को अमरीकी बहरान ज्यादा माशियत के लिए सऊदी वसाइल को लूटने के लिए बरोकार ला रहा है। इसी पॉलिसी के तहत शहजादा बिन सलमान ने पूरे मशरक वस्ता और जनूबी एशिया में सबसे बड़ा माशी जोन बनाने का ऐलान भी किया है। इस जोन का नाम नयूम रखा गया है। इस जोन पर पहले से मालियाती बहरान में मुब्तला सऊदी बादशाह 500 अरब डॉलर सर्फ करेगी। नाज़रीन, सऊदी अरब में कुल काम करने वाले मेहनतकशों की 80% तादाद बैरून मुल्क से आने वाले मजदूरों की है। इन मजदूरों को मेहनत के अवैस थोड़ी बहुत जो इजरत मिलती थी और वो उसको अपने कुनबू को पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक तरसील करते थे। अब उसके खात्मे का आगाज भी हो चुका है। लाखों मजदूरों को सऊदी अरब से मुल्क बदर किया जा रहा है और मजीद लाखों मुल्क बदर होंगे, क्योंकि बाकी संतुओं में मंदी के रुझान से रोजगार के मौके खत्म हो रहे हैं। इस बहरान के खात्मे का सार नजर नहीं आ रहे, इसलिए ये निजाम सऊदी अरब में भी कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये वो बुनियादी बहरान है जिसकी वजह से शाही खानदान में मौजूदा तसादम ने जन्म लिया है। खुदा हाफिज।